بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے۔ اول کون سا ہے، بیت المقدس یا بیت اللہ شریف؟ ہماری ویڈیوز کے آنے سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، لیکن اب بیت المقدس نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ یہ قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ بیت المقدس۔ اب یہ بات کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم اتنے زیادہ جذباتی کیوں ہیں اور ہمارا بیت المقدس سے کیا لینا دینا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ایک تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ویسے تو اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور دیندار ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا وقت آئے جب امت کا کہ جسم کا حصہ دکھ رہا ہو اور لہو لہان ہو رہا ہو، اس موقع پر وہ بڑی کاری ضرب لگاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اوسط ہے۔ اب اس شوشے کو اس موقع پر چھوڑنے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی دوسری نہیں ہے کہ تاکہ مسلمان جو اس قبلے کو لے کے اتنے جذباتی ہیں ان کے بارے میں ان کا نرم رویہ ہو جائے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے ہی نہیں، ہمیں تو بات ہی غلط بتائی گئی ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے۔ ایسے لوگ سوائے امت کے پشت میں خنجر گھونپنے کے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ میں آپ سے عرض کروں، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کیوں ہے اور بیت المقدس سے ہمارا جذباتی لگاؤ کیوں ہے؟ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جب نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اس وقت سے لے کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک ساری کائنات کا قبلہ کعبہ مشرفہ تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جب اس امت کو اللہ رب العالمین نے امت کا درجہ دیا، رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، تو ہمارا بھی قبلہ اللہ نے بیت المقدس کو بنایا۔ تو ہمارا قبلہ اول کون ہوا؟ بولیے گا، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ میں بھی قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا۔ لیکن 17 مہینے تک اللہ رب العالمین نے یہ قبلہ رکھا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو یہ سیدھی سی اور سمپل سی بات ہے کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے، کہ جب سرکار مبعوث ہوئے اور حضور علیہ السلام اس وقت بھی، توجہ کیجئے گا، جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا، غار حرا میں جا کر جو حضور عبادت کرتے تھے، آپ میں سے جو گئے ہوں گے وہ یقیناً وہ مقام دیکھ کر کے آئے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جہاں کھڑے ہوتے تھے سامنے کعبہ مشرفہ ہے۔ اب تو بلڈنگز بن گئی تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ غار کا پتھر ایسے ہے کہ جو تھوڑا سا سوراخ ہے، اور جب بلڈنگز نہیں تھی تو سامنے کعبہ مشرفہ نظر آتا تھا۔ لیکن سرکار علیہ السلام رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ حضور نے ایسی ڈائریکشن کا انتخاب کیا تھا اور ایسے مقام کا انتخاب کیا تھا کعبے سے محبت کی وجہ کر کہ سرکار نماز تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں لیکن درمیان میں کعبہ مشرفہ بھی آ جائے۔ جیسے قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو کیسے؟ کہا رخ تو کعبے کی طرف ہوگا لیکن سامنے مقام ابراہیم آ جائے، تمہارا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہو اور اس کے بعد کعبہ مشرفہ ہو۔ تو یہ محبتوں کے اظہار کے لیے ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام بھی جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا اور غار حرا میں مہینوں عبادت کرتے تھے، حضور بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ پھر 17 مہینے تک نماز کا حکم آنے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد، آپ جانتے ہیں مسجد قبلتین مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہے، جہاں پر تحویل قبلہ کا، قبلے سے پھرنے کا اور کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا، اور پھر یہ تحویل قبلہ ہوئی اور کعبہ مشرفہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ تو کعبہ مشرفہ ہمارا قبلہ ثانی ہے اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو ایسے شریر اور شرارتی اور فتنہ پرور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بات بہت زیادہ اہم ہے کہ کوئی بھی مداری اپنا بندر لے کر آئے، ڈگڈگی بجائے تو اس کا ناچ دیکھنے نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث سے جو ہمارے عقائد مسلمہ ہیں، بچپن سے بحمد اللہ ان عقائد پر قائم ہے اور ہمارا دل مضبوط ہے،
تو پھر کیوں ہم کسی کی بات سننے کے جاتے ہیں؟ سنے تو صحیح، دیکھے تو صحیح بولتا کیا، یا تو یہ کہیے کہ آپ درست نہیں ہے جب ہی سن رہے ہیں، اور اگر ہمارا یقین ایمان پختہ ہے بحمد اللہ کہ ہم جس عقیدے نظریے اور جس مسلک پر ہیں اور جس سوچ اور جس اللہ رب العالمین کی محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں، وہی تعلیمات ہی حرف آخر ہے، نہ اس سے اچھا ہے نہ اس سے بہترین ہے، بس یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ہر کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ایسے لوگ، یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ انجینئر مرزا کی طرف سے آئی ہے، میں آپ کو نام مینشن کر دوں، بڑا فتنہ ہو گیا، میرے پاس کال آئی، حضرت یہ کیا ہے؟ وہاں کے لوگ بل بلا رہے ہیں، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے صفاقت کی انتہا کر دی ہے، اور یہاں پر حال ہے کہ اس قوم کو بجائے یہ کہ متحد کیا جائے، جوڑا جائے، منظم کیا جائے، اور اس قوم کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے درد میں شریک ہونے کا درس دیا جائے، یہاں پر سبق یہ دیا جانا کہ بلا وجہ میں جذباتی ہو رہے ہیں آپ۔ ہمیں تو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، معاذ اللہ، بلا وجہ میں جذباتی ہو رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول تو بیت المقدس ہے ہی نہیں، مسجد اقصی تو ہے ہی نہیں، تو اسرائیلی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں اور ایسے لوگوں کو سننے سے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے مسائل مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔